الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہری احسانات اور انعامات بھی لامحدود ہیں اور باطنی بھی بے انتہا ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کی وہ ذات ہے جس نے دن بنایا ہے کسب معاش کے لیے، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے رات بنائی ہے آرام اور سکون کے لیے، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پانی کے ذخیروں کے لیے دریا اور سمندر بنا دیے، اللہ کی وہ باکمال ذات ہے کہ جس نے زمین کو پانی پر ٹکا دیا اور پھر بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر کے زمین کی حرکت کو روک دیا۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو آسمان کے اندر اڑتے ہوئے پرندوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو ہر جاندار کو روزی عطا فرما رہی ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے ایک اتنا بڑا چراغ پیدا کیا ہے، اتنا بڑا روشن چراغ پیدا کیا ہے کہ پوری کائنات اس کی روشنی سے منور ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرام اور احسانات اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کو جتلایا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ رب العالمین نے آسمانوں کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے، احسان نہیں جتلایا۔ رب العالمین نے دن اور رات کو بنایا ہے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، احسان نہیں جتلایا۔ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ روزی کا انتظام کیا، 3 اندھیروں کے اندر، احسان نہیں جتلایا۔
ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمیں بنایا، اندھیروں میں بنایا، آنکھ کی جگہ پر آنکھ کو لگایا، کان کی جگہ پر کان کو لگایا، زبان کی جگہ پر زبان کو لگایا، دل کی جگہ پر دل کو لگایا، پورا جسم صحیح سالم پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا؟ رب العالمین نے زمین سے ہمارے لیے روزی کا انتظام کیا، احسان نہیں جتلایا؟ آسمانوں سے پانی نازل کیا، احسان نہیں جتلایا؟ لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر رب العالمین نے مومنین پر احسان جتلایا ہے۔ وہ نعمت چونکہ ایسی نعمت ہے کہ رب العالمین کے خزانے میں اس جیسی اور نعمت کوئی نہیں ہے، اس پر احسان جتلانا بنتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا تحقیق ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، لقد، قد بھی تحقیق کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، انتہائی تاکید کے ساتھ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ مولا کیا احسان کیا ہے؟ آپ تو زمین آسمان کے مالک ہیں، آپ تو کائنات کے مالک ہیں، جنت اور جہنم کے مالک ہیں، آپ اتنی حسین نعمتوں کے مالک ہیں، پروردگار ہیں، آج آپ احسان جتلا رہے ہیں تو کس چیز کا احسان ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں رسولا من انفسہم، فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کیا ہے، میں نے رسول بھیجا ہے تمہیں میں سے۔ یار کوئی بندہ نا اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھیں، پوری کائنات مانگ لو دے دیں گے، اپنا محبوب کوئی کسی کو؟ رب العالمین نے انعام فرمایا اپنا محبوب ہمیں عطا کیا تو احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ دیکھیں آپ سوچیں نا، اگر اللہ تعالیٰ احسان جتلاتے تو اور بھی نعمتیں تھیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، اللہ فرما سکتے تھے میں تمہیں کتا بھی بنا سکتا تھا، میں تمہیں بچھو اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا، میں تمہیں سانپ بھی بنا سکتا تھا، تمہیں میں کیڑا مکوڑا بھی بنا سکتا تھا، لیکن تمہیں میں نے احسان انسان بنایا ہے تو یہ میرا احسان ہے۔ بھئی یہ احسان کم ہے کیا؟ لوگ پتھر ڈنڈے سوٹے لے کر پیچھے بھاگ رہے ہوتے مارنے کے لیے، بچھو خنزیر بنا دیتا اللہ، تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ بہت سارے لوگ خود بت بناتے ہیں، خود ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان باتوں پر احسان نہیں جتلا رہے، لیکن نبی علیہ السلام کو جو عطا کیا ہے فرمایا مومنین پر احسان ہے۔ میں کہتا ہوں صرف مومنین پر تو خصوصاً احسان ہے، یہ تمام کائنات، چرند پرند درند، انسان حیوانات اور ہر چیز پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا پیارا حبیب دنیا میں بھیجا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، کس کے صدقے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے صدقے ہیں یار۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر کی وجہ سے۔ ہمیں قرآن دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، مسجد میں آنے کا موقع مل جاتا ہے، اپنی پیشانی رب العالمین کے سامنے جھکانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان ہمیں نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں کیا عطا کیا؟ اپنا پاک پیغمبر دیا۔ دیکھیں نعمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے بھی احسان جتلایا ہے۔ جیسی نعمت ہوتی ہے نا، پھر اس کا شکریہ ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بھائی شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اختصار کے ساتھ نا نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا جائے تو وہ 3 چیزوں میں ادا ہوگا۔ فرمایا کہ ایک تو نبی علیہ السلام سے محبت تمام کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی محبت پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، بلکہ جب تک نبی علیہ السلام کی محبت دل کے اندر پوری کائنات کی چیزوں اور انسانوں اور ساری چیزوں سے زیادہ نہیں ہے، تب تک بندے کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمہیں اپنے والدین، اولاد اور تمام کائنات کے لوگوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی۔ اور یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے، یہ محبت ہو جائے نا، محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ وہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ گزشتہ صدی کے اتنے بڑے عالم گزرے ہیں کہ ان کے پائے کے عالم شاید، جو حدیث میں انہوں نے کام کیا، اعلاء السنن انہوں نے لکھی 18 جلدوں کے اندر، حدیث کی کتاب 18 جلدوں، اعلاء السنن۔ فرماتے ہیں کہ وہ حج کے لیے گئے، روضہ رسول پر حاضری ہوئی، اس وقت وہاں پر غربت ہوا کرتی تھی، یہ تیل نہیں نکلے تھے، غربت کا زمانہ تھا اس وقت۔ تو فرمایا کہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد نا دسترخوان جھاڑنے کے لیے کوئی پاس کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا، اس پر وہ دسترخوان جھاڑنے گئے، جو چھوٹے موٹے ٹکڑے تھے۔ فرمایا کہ جیسے دسترخوان جھاڑا نا، جھاڑ کے واپس آئے تو ایک معصوم بچہ 7-8 سال 9 سال کا بچہ وہ گیا اور وہاں سے وہ روٹی کے ٹکڑے چن رہا ہے، روٹی کے ٹکڑے چن رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا، جو محبوب ہوتا ہے وہاں کی ہر چیز محبوب ہوا کرتی ہے، وہاں کے مکین بھی محبوب ہوتے ہیں، وہاں کے در و بام بھی محبوب ہوا کرتے ہیں، دیار یار کا ذرہ ذرہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ فوراً گئے بچے کی طرف، فرمایا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ڈھیر سے روٹیاں اٹھا کے تم ٹکڑے چن کے کھا رہے ہو، تمہارا والد کدھر ہے، کون ہو؟ بچہ کہنے لگا کہ بابا جی میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں یتیم بچہ ہوں۔ ان کو بڑا نا افسوس ہوا، فرمانے لگے کہ بیٹا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں اور وہاں پر جا کے تمہیں میں اچھا کھانا دوں، تعلیم دوں، اور پھر جب تم جوان ہو جاؤ تو پھر تمہیں تمہاری ماں کے پاس واپس لوٹا دوں؟ بچے نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ماں سے پوچھا، ماں نے تو وہ تو پہلے ہی عاجز تھی، اس کے خرچے نہیں برداشت کر سکتی تھی، وہ کہنے لگی کہ بہت اچھی بات ہے آپ لے جائیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ اچھا وہ بچہ نے ایسے ان کی انگلی پکڑ کے ایسے چل رہا ہے، کہہ رہے بابا جی وہاں پر چنے ملیں گے؟ بابا جی کہہ رہے ہیں ہاں جی ملیں گے۔ کھجور ملے گی؟ ہاں جی ملے گی۔ بابا جی وہاں پر مجھے کھانا ملے گا؟ ملے گا۔ تمہیں یہ چیز مجھے ملے گی؟ ملے گی۔ اچھا ایسے چلتے 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 نبی علیہ السلام کے روضے کے عین سامنے آ گئے۔ بچے نے ایسے دیکھا نا روضے کی طرف، کہنے لگے یا بابا جی یہ وہاں پر روضہ ملے گا؟ نبی علیہ السلام کا روضہ ملے گا؟ انہوں نے کہا جی یہ اگر ادھر ہوتا تو میں یہاں پر کیوں آتا؟ بچہ کہنے لگا اگر میرے حبیب کا وہاں پر روضہ نہیں ہے تو مجھے کھانے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے پینے کی بھی ضرورت نہیں، میں یتیمی کے اندر گزارا کر لوں گا، میں زندگی اپنی مشکلات میں بسر کر دوں گا، لیکن روضہ رسول کو چھوڑ کے یہاں سے میں نہیں جا سکتا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بچے کی بات کو سن کے۔ تو بھائی نبی علیہ السلام کی محبت کا دل کے اندر ہونا یہ پہلا حق ہے آپ کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نبی علیہ السلام کے روضے پر گئے نا، جیسے قریب پہنچے تو جوتے اتار دیے اور دیوانوں کی طرح جانے لگے رستے کے اندر، جوتے اتار دیے، کہیں پر میرے نبی کا پاؤں آیا ہوگا اس پر جوتوں سمیت میرا پاؤں نہ آ جائے، اور دیوانہ وار بھاگے جا رہے ہیں، پاؤں لہو لہان ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دیوانگی ہونی چاہیے نبی علیہ السلام سے محبت میں۔ اور اطاعت اور فرمانبرداری کیسی ہے؟ فرمایا کہ جب ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے نا، انگریز کی جب حکومت تھی تو 3 دن تک رپوش ہو گئے، ساتھیوں نے کہا کہ سائیڈ پر ہو جائیں، 3 دن کے بعد سر عام ہو گئے، تو سب نے کہا حضرت پکڑ لیں گے، بہت ظالم ہیں، مار دیں گے، پھانسی دے دیں گے۔ فرمایا کہ دیکھو بھائی میرے پیغمبر غار ثور میں 3 دن تک رپوش ہوئے تھے،
اور میں نے آج اس سنت پر عمل کرنا ہے. پتہ نہیں زندگی دوبارہ موقع دے گی یا نہیں دے گی, زندگی دوبارہ موقع دے گی یا نہیں دے گی. سریعام ہو گئے. نبی علیہ السلام کی محبت دل کے اندر ہونا یہ ایمان کا جز ہے, اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. وہ جب غزوہ بدر ہوا نا, آپ کے ذہن میں ہے نا, لمبی حدیث ہے, بہت ساری احادیث, قرآن کی آیات ہیں. نبی علیہ السلام 313 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں بدر کے مقام کی طرف, اور حالات یہ ہیں کہ پاؤں میں جوتے نہیں, پیٹ میں کھانا نہیں, جسم پر لباس ٹھیک نہیں, سواری کے لیے کوئی گھوڑا اور اونٹ نہیں, 3-4 بندے ایک ایک سواری پر, ہاتھ کے اندر کسی کے تلوار نہیں. اس حالت کے اندر جب میدان بدر کے اندر جب پہنچتے ہیں, اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے ایک جھونپڑا بنایا جاتا ہے جس کی نگرانی کے لیے, پہرے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, اور یوں بھاگ رہے ہیں, یوں بھاگ رہے ہیں, دائیں دیکھ رہے ہیں, بائیں دیکھ رہے ہیں, آگے پیچھے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی چلتا ہوا نظر آتا ہے, دور وہ 50 فٹ دور روک لیتے ہیں, ہاں بھائی کون کدھر, شیر کی طرح یوں نگرانی کر رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر, رات کا وقت ہے, اور رات کے وقت میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہنے لگے یا اللہ میری زندگی کی محنت ہے یہ 313, زندگی لگا دی ہے میں نے اس کے لیے, یا اللہ اس کے لیے میں نے ماریں کھائی ہے, یا اللہ اس کے لیے میں نے اپنا وطن چھوڑا ہے, یا اللہ یہ جو میری زندگی کی محنت ہے, اگر یا اللہ آج یہ مارے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, ساتھ سجدے میں جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا, آ کے چمٹ گئے ساتھ اور کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے, بس کیجئے اور نہ روئیے. تو یہ غزوہ بدر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, 70 مشرکین مارے گئے, 70 قیدی بنے, اللہ کی مدد و نصرت آئی, فرشتے اللہ نے نازل کیے. تو یہ غزوہ جب ہوا نا, اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف, اور اللہ کی کرنی ایسی کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کفار کی جماعت میں تھے, بعد میں اللہ نے ہدایت دی, ایمان قبول کیا, صحابی رسول بنے. تو ایک مرتبہ نا بیٹھے تھے, آپس میں بات چیت کر رہے تھے, تو بیٹا والد کو کہنے لگا ابو جی جب میدان بدر کے اندر تھے نا, ایک مرتبہ آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے, میں اگر چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا, لیکن میں نے والد ہونے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا, اپنی تلوار کو روک لیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا تم نے تو والد ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا, لیکن مجھے میرے پیدا کرنے والے کی قسم, اگر تو میرے تلوار کی زد میں آتا میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا. تو میرے حبیب کے مقابلے میں آیا ہوا تھا, تو میرے محبوب کے مقابلے میں آیا ہوا تھا, اور تو میرا بیٹا ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میری تلوار کی زد میں آتا تو تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا میں. یہ محبت چاہیے اللہ کے حبیب سے. یہی لوگ تھے نا جو لے گئے درجات. بڑا مشہور واقعہ ہے, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں, نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. حضرت ابو سفیان ابھی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بنے تھے, تو مدینہ ایک مرتبہ چلے گئے بیٹی سے ملنے کے لیے, ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہاں پر گئے کہ چلو نبی علیہ السلام سے معاہدے کی تجدید کرنی تھی, اور بیٹی کے پاس چلے گئے ملاقات کے لیے. جیسے گھر سے اندر داخل ہوئے نا, دیکھا سامنے ایک بچھونا بچھا ہوا تھا, بستر بچھا ہوا تھا. یہ بیٹھنے کے قریب ہوئے نا تو بیٹی نے جلدی جلدی سے لپیٹ لیا. بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگے, کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے, بستر میرے لائق نہیں یا میں بستر کے لائق نہیں؟ بیٹیاں تو وہ ہوا کرتی ہیں جب والد آتے ہیں ان کے لیے بچھونے بچھایا کرتی ہیں, اٹھایا نہیں کرتی. اپنے گھر میں نہ ہو پڑوسیوں سے لاتی ہیں.
تو بیٹی کیا بات ہے، میں اس کے لائق نہیں یا بچھونا میرے لائق نہیں؟ تو اماں جی فرمانے لگی کہ آپ اس کے لائق نہیں ہیں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا بستر ہے، آپ کافر ہیں، نجس ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے بستر پر بیٹھنے کی حیثیت نہیں ہے آپ کی۔ اپنے والد سے بھی زیادہ محبت، آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کی زندگی کو۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کیسی چاہیے کہ پوری کائنات سے زیادہ۔ اور دوسرا، یہ محبت کے بعد نا پھر انسان جو صحیح سچی محبت والا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے نا، اس کی ہر بات میں شفا ہے، اس کی ہر بات میں کیا ہے؟ اس کی ہر بات میں خیر ہے، اس کی بات ماننے کو، اس کی بات پر چلنے کو، اس کی بات پر یقین کرنے کو دل مانتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایسی عقیدت ہونی چاہیے، ہر انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے خلاف چلا تو میں دنیا میں بھی تباہ، آخرت میں بھی تباہ۔ یقین ہونا چاہیے کہ بھائی نجات اسی میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ورنہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، لوگ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وہ محبت ہوتی نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہوتی۔ ورنہ محبت تو ایسی چیز ہے نا، یہ اطاعت کو لازم کر دیتی ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، رابعہ بصری کہتی ہیں رحمہ اللہ، فرمایا کہ جو بندہ، ان المحب لمن یحب مطیع، فرمایا کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ لو ان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کا فرمانبردار ہوتا۔ دیکھیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو مجھ سے ڈرائیے، ان کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، وہاں سے آواز دیتے ہیں، او فلاں او فلاں او فلاں، سب کو ایک ایک کر کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو امتحاناً کہا کہ بھائی اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ صبح ہوتے ہی تمہارے اوپر حملہ کر دے گا تو میری بات کو مانو گے؟ کہنے لگے جی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر لشکر تو نہیں ہے، لیکن ما جربنا علیک الکذب، آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، آپ صادق اور امین ہیں، امانت دار ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سامنے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے تو آپ کی بات کو مانیں گے، ہم اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے۔ فرمایا پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بات فرمایا کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب یہ دعوت دینا، وہ سارے جو بھی محبت کے نعرے لگا رہے تھے نا، سارے پھر بکواس کرنے لگے، منہ سے الٹی سیدھی باتیں، اور سب سے زیادہ ابو لہب نے نبی علیہ السلام کو وہاں پر برا بلا کہا۔ اور یہ بندہ پتہ ہے کون ہے؟ ابو لہب نبی علیہ السلام کے چچا ہے نا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب ولادت ہوئی تو نبی علیہ السلام کے والد صاحب تو پہلے وفات پا چکے تھے، تو جس باندی نے ان کو خوشخبری سنائی تھی نا، محبت اتنی تھی کہ جیسے خوشخبری سنی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا، باندی کو کہا جا تو آزاد ہے میری طرف سے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن عقیدت کے لیے تیار نہیں ہوا، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا، محبت ہو، پھر اس کے بعد انسان یہ جان لے کہ بھائی اس کے بغیر اور کدھر بھی مجھے فلاح اور بلائی نہیں مل سکتی، اسی بات میں میرے لیے خیر ہے۔ اور جب یہ چیز آتی ہے نا تو پھر اس کے بعد اطاعت، فرمانبرداری خود بخود آ جاتی ہے۔ پھر بندہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ چیز فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہاں تک نا آج کل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ چیز فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، فرض تو ضروری ہے اور کوئی بھی ضروری نہیں۔ وہ ایک مرتبہ رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ساتھیوں سے پوچھا، کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ کو گلاب کی خوشبو بہت پسند تھی، گلاب بہت پسند تھا؟ کہا ہاں جی، ان کو گلاب بہت پسند تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ضعیف روایت کے اندر آتا ہے کہ گلاب کی جو خوشبو ہے یہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے ہے۔
کیا ہے؟ تو فرمایا بھائی عاشق کو کیا کام ہے؟ ہاں عاشق کو کیا کام ہے کہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث صحیح ہے؟ فرمایا کہ ایک ضعیف روایت کے اندر بھی آ گیا ہے تو ان کو ساری زندگی سب سے زیادہ محبوب وہی چیز رہی ہے۔ محبت کا تقاضا ہے بھائی۔ آج ہم نے کرنا کچھ نہیں ہوتا نا، اس وجہ سے ہر چیز میں بہانے، فراڈ، چکر اور زبانی دعوے، بڑی محبت کہ ہم ایسے ویسے، یہ وہ نعرے بازیاں۔ اصل محبت وہ ہے جو اطاعت دکھائے۔ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ کیا مطلب تھا؟ جس طرح ابھی آپ حال میں بیٹھے ہیں نا، تو ادھر حال میں اس طرح بیٹھ جاؤ سارے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد سے باہر تھے ابھی، اور ادھر ہی فوراً بیٹھ گئے۔ یار جو بندہ کسی کے ساتھ عشق والا، محبت والا تعلق ہوتا ہے نا، وہ پھر یہ نہیں سوچا کرتا کہ کیا ہے، جیسے حکم آیا ادھر ہی عمل۔ وہ مجنو کو مجازی محبت ہو گئی تھی نا، آج بھی قصے اس کے مشہور ہیں۔ وہ کیا کرتا تھا کبھی کبھی نا، وہ جب جاتا تھا گلیوں میں تو وہ لیلا کی گلیوں کے کتوں کے پاؤں کو چوما کرتا تھا۔ کہتا تھا، کوئی پوچھتا کیا کرتے ہو؟ مجنو کتا ہے، نجس العین ہے، تم مسلمان ہو؟ ہاں، کہتا تھا کہ یہ کتا نا کبھی کبھی لیلا کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا۔ اور ایک عربی شاعر نے کہا ہے، کہتے ہیں نا کہ مجنو جا رہا تھا اور دیواروں کو چوم رہا تھا۔ کسی نے پوچھا مجنو کیا ہے، دیواروں کو کیوں چوم رہا ہے؟ کہتے ہیں قبل ذا الجدار وذا الجدار، کہتا ہے میں اس دیوار کو بھی چومتا ہوں، اس دیوار کو بھی چومتا ہوں۔ یہ دیواریں مجھے اس وجہ سے اچھی لگتی ہے، اس دیواروں کے پیچھے رہنے والے میرے محبوب ہیں، ان دیواروں کے ساتھ لیلا کا تعلق ہے۔ ایک مجازی محبت انسان کو یہاں تک لے جا سکتی ہے، اور اللہ کے رسول سے حقیقی محبت ہو وہ نظر نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم روز صبح اٹھیں گے، داڑھی صاف، اور ہمارا کیا ہوگا؟ محبت بہت زیادہ ہے۔ ہاں، ہر چیز میں نبی کی مخالفت اور محبت بہت زیادہ ہے۔ منڈوا کے نہیں تھک رہے، کٹوا کے نہیں تھک رہے۔ اللہ کے حبیب نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ایک کافر آپ کے پاس آیا جس کی داڑھی نہیں تھی، آپ نے اپنا چہرہ مبارک اس سے پھیر دیا۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے چہرہ پھیر دیا تو کون سا سہارا ہے مجھے بتائیں جو ہمارے وہاں پر ہم سہارے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ ایک نبی کی شفاعت کا آسرا ہے، وہ بھی وہاں پر اگر چہرہ پھیر دیں گے تو کدھر جائیں گے، کبھی سوچا ہے؟ تو یار وہ جو مجنو کو ایک مجازی سی محبت تھی اللہ کے پاک پیغمبر سے، اتنی تو ہو نا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اچھا بعض چیزیں نا ایسی ہوتی ہیں محبت میں، تو اچھا یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ حکم ہے، یہ ہے، بلکہ ہر ادا کو نا اپنے اندر لیا جاتا ہے، ہر ادا کو اپنے اندر لیا جاتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ سن چکے ہیں کئی بار۔ فرمایا رستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ پر نا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت لیٹے اور سوئے تو ہیں نہیں، تھوڑی دیر ویسے ہی لیٹے؟ کہا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا، یہاں پر آپ لیٹے تھے، مجھے بتائیں وہاں پر لیٹنا کوئی فرض تھا، واجب تھا، کیا تھا؟ محبوب کی ادا تھی جو وہاں پر وہ کیے بغیر نہیں گزر سکے۔ وہ ایک جگہ پر گئے اور جس طرح بندہ پیشاب کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس طرح بیٹھ گئے۔ غلام نے کہا حضرت آپ نے تو پیشاب کیا ہی نہیں، بعد میں جب دیکھا؟ کہا بھائی اللہ کے پاک پیغمبر نے یہاں پر قضاء حاجت کے لیے آپ بیٹھے تھے تو میں یہاں سے ایسے نہیں گزر سکتا تھا۔ ایک صحابی نے نا، ایک بندے نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا نبی علیہ السلام دن رات کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا بھائی ایسے کرو، کل صبح اٹھو نا سویرے تو عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے جاؤ،
اس کو دیکھو وہ کیا کرتے ہیں، جیسے وہ وضو کریں یہ سمجھے رسول اللہ اس طرح وضو کرتے تھے، جیسے وہ بات کریں اس طرح نبی علیہ السلام بات کرتے تھے، جیسے وہ نماز پڑھیں اس طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، جیسے وہ کسی کے ساتھ سلام کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جیسے وہ چلتے ہیں، جیسے وہ مسکراتے ہیں، یہ سمجھو ہر ادا اپنے حبیب کی ہے۔ یار محبت تو یہ ہے نا، اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے کیا فرمانبرداری اور کیا اطاعت دی تھی، آرام سے آنکھیں بند کر کے جاؤ، دیکھو عبداللہ بن مسعود کیا کر رہا ہے، ایسا رنگ کے اندر رنگے گئے وہ لوگ، ایسا اپنے حبیب کی اداؤں کو اپنایا ان لوگوں نے، لوگ آرام سے کہہ دیتے تھے جاؤ دیکھو جیسا وہ کر رہے ہیں ایسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ وہ تو صحابہ تھے نا، ابھی کے دور کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار ہم بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں نبی علیہ السلام سے اطاعت کے، تو میں نے سوچا یار اپنی زندگی کا جائزہ لوں۔ فرمایا کہ میں نے جائزہ لینے کے لیے کیا کیا کہ میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں، صبح سے لے کے رات تک ایک دن اپنا نوٹس پورا دیکھا کہ بھائی کیسا کیا کر رہا ہوں، دوسرے دن تیسرے دن 3 دنوں کے بعد فرمانے لگے، فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے 3 دن میں نے دیکھا خوب جانچ پڑتال کی، کوئی ایک کام بھی اللہ کے حبیب کی سنت کے خلاف نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے اصل چیز، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے نا، نبی علیہ السلام ایک گھر کے پاس سے گزرے، دیکھا ایک قبہ نما گھر بنا ہوا ہے عالیشان قسم کا، پوچھا کس کا ہے، کہا جی فلاں کا ہے۔ دوسرے وقت وہ صحابی آئے، نبی علیہ السلام سے سلام کر رہے ہیں، آپ منہ ان سے پھیر رہے ہیں، وہ بار بار سلام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام اعراض فرما رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یار کیا ہوا ہے، نبی علیہ السلام مجھ سے خفے ہیں، کوئی غلطی ہوگی ہے مجھ سے؟ کہا اور تو پتہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے آپ کا گھر دیکھا تھا، پوچھا تھا کس کا ہے تو شاید۔ اچھا یہ گئے، یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی نا کہ بھئی نبی علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگا، سارا گھر مٹا کے زمین بوس کر دیا، منہدم کر دیا، ختم کر دیا، پھر واپس آ کر بتایا بھی نہیں، بس ایک ہی بات دل میں بیٹھ گئی کہ نبی علیہ السلام میرے اس حرکت سے ناراض ہوئے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا تو فرمایا دیکھا، فرمایا کہ بھئی یہ گھر کہا اس نے تو اسی دن مٹا دیا تھا اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ساری عمارتیں انسان کے لیے وبال ہیں سوائے اس کے جو انسان کی ضرورت سر چھپانے کے لیے ہو۔ یہ محبت ہوتی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ابھی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ریشمی جوڑا پہن لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ تو حرام ہے۔ اچھا اٹھے گئے اور جا کر وہ جوڑا تنور میں جلا دیا۔ دوسرے وقت آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا کیا اس جوڑے کا؟ کہا یا رسول اللہ جلا دیا ہے۔ کہا عورتوں کو دے دیتے؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی کے، جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ کیسے عمر چھوڑ سکتا ہے پھر؟ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کائنات کا سب سے بڑا انعام اور اکرام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ کی فرمانبرداری، آپ کے حقوق کتنے بڑے ہیں، اب ان کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ آپ سے محبت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے۔ اچھا آپ کی فرمانبرداری کے بغیر نا کوئی عبادت بھی عبادت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ایک آپ کہیں نا کہ بھئی ہم نے تو نماز ہی پڑھنی ہے، ہم نے روزہ ہی رکھنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے یا اپنی طرف سے ہے تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا جملہ ہے یار، آپ نے کبھی غور کیا اس پر؟ فرمایا اے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو 3 صحابی ایک مرتبہ حدیث کا واقعہ ہے، آیا کر نبی علیہ السلام کے متعلق آپ کے معمولات کے متعلق پوچھا کہ آپ دن رات میں کیا کرتے ہیں؟ بتایا گیا کہ ایسا نماز، ایسا یہ سارا کچھ بتایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا یار اللہ کے رسول ہیں، ان کو تو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو عام امتی ہیں، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ اچھا ادھر ہی کھڑے کھڑے مشورہ کر رہے ہیں نا، تو مشورے کے اندر یہ طے ہوا، ایک نے کہا کہ بھائی میں آج کے بعد نا ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات نوافل پڑھوں گا، عبادت کروں گا، میں رات کبھی بھی نہیں سوؤں گا۔
تیسرے نے کہا میں تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کرتا ہوں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے تینوں کو بلایا، فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں۔ فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ عام معمول تھا آپ کا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا اس دن اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں تو میرے عمل جب پیش ہوں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ ایام 20 کا روزہ رکھتے تھے، چاند کے 13، 14، 15 کا۔ اور فرمایا کہ میں نماز رات کو میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اور تیسرا فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے توبہ نکالی، صحابہ تھے، توبہ نکالی کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ بات یہ عرض کر رہا تھا جب بھی عمل کرنا ہو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا فرمائے۔